ہو جائے گی اور بلیک ہولز میں تبدیل شدہ ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور آخر میں صرف ایک بلیک ہول رہ جائے گا جو کائنات کی آخری حالت ہوگی۔ کائنات کے انجام کے اور بھی کئی محرکات ہو سکتے ہیں۔ ستاروں کی ارتقاء کے نظریے نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمارا سورج بھی آہستہ آہستہ ارتقائی مراحل طے کرے گا اور وہ ایک مقابلتاً ٹھنڈے سرخ سخام یعنی ریڈ جائنٹ کی طرف گامزن ہوگا، جس کی درخشندگی یا لیومینوسٹی اس کی موجودہ درخشندگی سے ہزاروں گنا زیادہ ہوگی، اور پھر اپنے سرخ ہو جانے کے مرحلے پر وہ اپنی موت کی طرف تیزی سے سفر کرے گا اور ایک دھماکے سے بالکل اسی طرح تباہ ہوگا جیسے سپر نووا ستارہ ہوا تھا۔ پھٹنے والے سورج کی گرم گیسوں اور شعاؤں سے دوسرے تمام سیارے بشمول زمین بخارات میں تبدیل ہو جائیں گے یا پھر راکھ بن جائیں گے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 5 ارب سال پہلے سورج تقریباً 4% چھوٹا تھا اور اس کی درخشندگی 38% کم اور اس کی سطح 10% ٹھنڈی تھی، اور یہ کیمیائی طور پہ یکجان یا ہوموجینیس ستارہ تھا جس کے مرکز کا درجہ حرارت 1 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اس شدید درجہ حرارت سے ہائیڈروجن کے ایٹم یعنی پروٹونز باہم مل کر ایک مستقل یا اسٹیڈی شرح سے ہیلیم بناتے تھے اور اسے مزید انہدام یعنی کولیپس سے روکتے تھے۔ آج سورج کیمیائی طور پر ایک غیر یکجان یعنی نان ہوموجینیس ستارہ بن چکا ہے اور اس نے سرخ سخام یا ریڈ جائنٹ ستارہ بننے کا سفر شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ اپنے قلب کی خاص ہائیڈروجن استعمال کر چکا ہوگا تو اس کے قلب اور بیرونی منطقوں میں فرق پڑ جائے گا، اس کی درخشندگی دگنی ہو جائے گی اور مرکز کا درجہ حرارت 10 کروڑ درجہ سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ زمین پر ان تبدیلیوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام پانی نقطہ کھولاؤ تک پہنچ جائے گا اور سورج کی گرم گیسیں زمین کے گرد ایک غلاف بنا لیں گی اور زندگی یہاں نیست و نابود ہو جائے گی۔ سورج کے فنا ہونے سے دنیا تباہ ہو جائے گی اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، پس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج و چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ جب آفتاب بے نور ہو جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اس زمین کی تباہی کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کا گہرا تعلق موجود ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، وہ سورج سے نور حاصل کرتا ہے، اس لیے چاند کے بے نور ہونے سے پہلے سورج کا بے نور ہونا لازم ہے۔ سو جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑتے پھریں گے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج سائنسدانوں کو یقین ہے کہ مستقبل میں سورج کی ناقابل برداشت روشنی سے سمندر ابل پڑیں گے، تمام بحری زندگی بھی نیست و نابود ہو جائے گی اور عین ممکن ہے کہ درجہ حرارت اتنا ہو جائے کہ بے جان اشیاء مثلا پتھر، چٹانیں اور پہاڑ بھی پگھل جائیں یا بخارات بن جائیں اور روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں یا دھنکی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہوں گے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ جب سورج اس جھلسی ہوئی زمین کو اپنے اندر جذب کرے تو ظاہر ہے تب زمین پاش پاش ہو جائے گی اور اس صورت میں بھی پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند اڑ سکتے ہیں۔ ان ناگزیر عوامل کے علاوہ چند تباہ کن آفات زمین کو فنا کر سکتی ہیں، مثلا کسی بھاری شہاب ثاقب کا زمین پر گرنا یا کسی کومیٹ یا دمدار ستارے کا زمین سے ٹکرانا، ایک تباہ کن ایٹمی جنگ یا رفتہ رفتہ غائب ہوتی اوزون کی حفاظتی تہ کے ٹوٹ جانے کے بعد سورج کی الٹرا وائلٹ ریڈیشن کے ہاتھوں زندگی کا خاتمہ، یا پھر برف کی وہ تہ جس کی موٹائی تقریباً 1 میل ہے اور قطب جنوبی اور گرین لینڈ سمیت جو دنیا کی 10 ملین مربع میل پہ پھیلی ہے اور جو ماضی میں عظیم سیلابوں کے بعد
پیدا ہوئی تھی، اگر یہ تہ پگھل جائے تو دنیا کے تمام سمندروں کے پانیوں کی تہ 30 فٹ بلند ہو جائے گی، اور وہ ممالک مثلا ہالینڈ وغیرہ جو نچلی سطح پہ ہیں سب ڈوب جائیں گے۔ دجال اس قوت سے تمام دنیا پر قابض ہوگا کہ امام مہدی اور اس کے ساتھی شام کے شہر دمشق میں اس کے ہاتھوں محصور ہو جائیں گے، اور دجال تب اسی شہر کی طرف بڑھے گا۔ تاہم یہی نزول عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی کے ظہور اور دجال کے خروج کے بعد ہوگا۔ آپ شام کے شہر دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس اس مقام پر اتریں گے جہاں مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ اترنے والے ہیں، تم نے دیکھو تو پہچان لینا، وہ میانہ قد کے آدمی ہوں گے، رنگ سرخی اور سفیدی مائل ہوگا اور زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہیں، پانی نہ پڑنے کے باوجود ان کے سر سے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تھا تو ان کی عمر 33 برس تھی، چنانچہ وہ اپنی دوبارہ آمد کے وقت اسی عمر کے ہوں گے۔ جب وہ اتریں گے تو فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی اور امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹ کے کہیں گے کہ آئیے آپ نماز پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے اور فرمائیں گے کہ نہیں، تم میں سے ایک دوسرے پر امیر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر قیامت تک لڑتا رہے گا اور غالب ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں، امیر تم میں سے ہوگا۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخشا۔ یہاں یہ اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ سب نبیوں میں سے صرف عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں ہی کیا حکمت پوشیدہ ہے، یا پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود نماز کی امامت کیوں نہیں کریں گے؟ پہلے سوال کا جواب تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح باری میں یوں دیتے ہیں کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں کی تردید مقصود ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کا پردہ چاک فرما کر انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائیں گے۔ دوسرے امامت سے متعلق سوال کا جواب ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کروا دیں تو اس سے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا وہ نائب کی حیثیت سے آگے بڑھے ہیں یا نئی شریعت لائیں گے۔ چنانچہ ان کا مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھنا یوں ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا شک و شبے سے غبار آلود نہ ہو جائے۔ اس نماز فجر کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خاتمے کا ذمہ اپنے سر میں لیں گے۔ دجال اس وقت اپنی 70,000 یہودی فوج کے ساتھ دمشق پہنچ چکا ہوگا۔ نقشے پر نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دمشق اسرائیل کی سرحد سے صرف 60 میل دور ہے۔ دمشق تک پہنچ کر وہ شہر کے باہر گھیرا ڈالے ہوگا، تبھی اس شہر کی مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بعد شہر سے باہر دجال کی فوج سے ٹکرائیں گے، یہودیوں کو شکست فاش ہوگی اور 70,000 یہودیوں میں سے تمام مارے جائیں گے۔ دجال فرار ہو کر یروشلم کی طرف بھاگے گا، وادی عفیق سے گزر کر وہ لد کے مقام پر پہنچے گا اور یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے دبوچ لیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج لد کے مقام پر کیا تعمیر موجود ہے؟ وہاں اسرائیل کا ایک عظیم الشان ایئرپورٹ ہے، یعنی شاید دجال اپنے کسی ہمدرد مغربی ملک کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوگا، جب ابن ماجہ کی روایت کی گئی حدیث کے مطابق
اس عمارت کے شمالی دروازے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ حدیث بیان فرمائی تھی، تب لدھ کے اس مقام پر چھوٹا سا ایک گاؤں تھا اور مسلمان کئی صدیوں تک لدھ کے اس مقام کی اہمیت جاننے کی کوشش کرتے رہے۔ تاہم 1950 میں حکومت اسرائیل کی طرف سے یہاں ہوائی اڈے کی تعمیر نے دجال کے یہاں سے فرار ہونے کے نقشے کو واضح کر دیا۔ یہ دنیا میں یہودیت کا خاتمہ ہوگا اور تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب بھی توڑ دیں گے تاکہ عیسائیت کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ وہ خنزیر کو ہلاک کریں گے اور جنگیں ہتھیار ڈال دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی اور وہ 60 برس اور کچھ روایات کے مطابق 40 برس تک دنیا میں قیام کریں گے اور انہی کے دور میں یاجوج ماجوج کا بھی ظہور ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم باہم گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھو۔ پھر آپ نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، جانور کا، مغرب سے طلوع آفتاب کا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، یاجوج ماجوج کے خروج کا، مشرق مغرب اور جزیرہ عرب کے 3 زلزلوں کا، اور آخر میں اس آگ کا جو یمن سے نکل کر لوگوں کو بھانپ کر محشر کے میدان تک لے جائے گی۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں یا علامات کبریٰ میں اگلی یاجوج اور ماجوج کا خروج، ان کا تذکرہ قرآن شریف میں حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے بیان ہوا ہے، جو کہ ایک عادل بادشاہ تھے جو کہ قرۂ ارض کے دور دراز مقامات تک اللہ کے بیان کردہ اصولوں کے تحت سلطنت کے قیام کے لیے سفر کرتے رہے۔ ایک بار انہوں نے اپنی مہم 3 سمتوں میں بیک وقت شروع کی، مغرب بعید میں، مشرق بعید میں اور پھر شمال کی جانب۔ ان کی ملاقات ایک قوم سے ہوئی جنہوں نے انہیں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بتایا کہ وہ 2 بڑے پہاڑوں کے پیچھے سے آ کر ان کے درمیان فساد پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے ایک دیوار بنانے کی درخواست کی۔ تب حضرت نے اس غیر معمولی طاقت اور استطاعت سے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی اور یاجوج اور ماجوج اس کے پیچھے رہے۔ یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو لگتا نہیں تھا کہ کوئی بات سمجھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر بڑا فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم لوگ آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس مال میں اللہ نے مجھے اختیار دیا وہ بہت کچھ ہے، بس میری مدد کرو محنت سے تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنا دوں۔ یہ پہاڑ کہاں ہے؟ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ترکی کے آخری سرے پر آرمینیا اور آذربائیجان کے قریب یعنی کوہکاف کے علاقے میں یہ کہیں موجود ہے۔ ان کا خروج تب ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، تب اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج کے رستے میں حائل مضبوط دیوار ڈھا دی جائے گی۔ اب ایک طویل صحیح حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج کا اخراج ہوگا تو لوگ ان سے بھاگ کر اپنے شہروں اور قلعوں کی راہ لیں گے اور اپنے ساتھ اپنے مویشی بھی لے جائیں گے۔ وہ زمین کے سارے پانی پر قابض ہو جائیں گے اور دریا اس طرح خشک ہوں گے کہ ان کے بعد جو شخص بھی وہاں سے گزرے گا کہے گا کہ کیا کسی زمانے میں یہاں پانی بھی ہوا کرتا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف ایک کیڑا بھیجے گا جو ان کی گردنوں پر حملہ آور ہوگا، چنانچہ وہ سب مر جائیں گے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد چیونٹوں کی طرح گنی نہیں جا سکتی۔
یہاں تک کہ مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ڈھالوں کو 7 برس تک بطور ایندھن استعمال کریں گے۔ یاجوج اور ماجوج اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام جن سے سیمیٹک، سامی النسل، یہ عرب بھی سیمیٹک ہے اور جیوس بھی سیمیٹک ہے، چونکہ یہ سب کے سب جو ہے اسی سامی النسل ہے، اور دوسرے حام اور تیسرے یافس۔ حام سے میں سمجھتا ہوں کہ ایرین جو قبائل ہیں، انڈیا اور اپنا یہ ایران اور پھر ادھر اندر جا کر گریکس اور جرمنز وغیرہ، یہ جو ہے یہ ایرینز ہیں۔ اور پھر ایک ہے یہ یافس جو ہے وہ پہاڑی سلسلے کو کراس کر کے اور جا کر شمال میں آباد ہو گئے تھے، تو وسط ایشیا کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے اوپر یہ تھے، یہاں یہ پھیلے ہیں۔ ان کے بیٹے 10-12 تھے، ان میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج ہے، تو انہی میں سے یہ اقوام میں سے یاجوج اور ماجوج ہیں۔ آخری جنگ حضرت مسیح علیہ السلام کی ان سے ہوگی۔ وہ کہاں ہے اس وقت؟ وہ انہی ملکوں کے اندر ہیں، یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج یہ قومیں جو دنیا کے اندر ہیں، یاجوج ماجوج ہیں۔ اچھا، دو لوگ ہیں یا قوم کو؟ قوم، یاجوج کی نسل، ماجوج کی نسل۔ اچھا، جیسے حضرت سام کی نسل ہے، یہ ساری عرب بھی ہے اور یہ یہودی بھی ہے، یہ سب حضرت سام کی نسل ہے۔ تو یعنی 2 قوموں کو جی یاجوج ماجوج کہا گیا، ماجوج کہا گیا، اور ان قوموں سے پھر جنگ ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اور بڑی یعنی زبردست ان کی طاقت ہوگی۔ الفاظ یہ آتے ہیں قرآن میں کہ وہ ہر اونچائی کے اوپر سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، چونکہ یہ پورا جو ہے سینٹرل ایشیا کا جو پہاڑی علاقہ ہے، اس کے اوپر سے، جیسے کہ کبھی نیفا میں جو جنگ ہوئی تھی چائنا کی اور انڈیا کی، تو اس میں بھی الفاظ آئے تھے کہ waves after waves of Chinese soldiers coming down the slopes of the Himalayas۔ اس طرح کا ایک نقشہ کھنچتا ہے، من کل حدب ینسلون۔ پھر ان سے جو ہوگی اصل میں وہ جنگ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک معجزے کے ذریعے سے انہیں ختم کرے گا۔ یاجوج ماجوج کے فتنے سے حفاظت کا کام عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کے سپرد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا دوبارہ نزول 33 برس کی عمر میں ہوا ہوگا، یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد انتقال فرما جائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کر کے انہیں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفنائیں گے۔ وقتی ترتیب سے یاجوج ماجوج کے بعد چوتھی بڑی علامت مغرب سے طلوع آفتاب ہوگی۔ اس کی تفصیل اس روایت میں ہے جسے حافظ ابو بکر بن مردویہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یوں نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا کہ لوگوں پر ایک رات ایسی آئے گی جو ان کی عام 3 راتوں کی برابر ہوگی۔ نفل عبادت کرنے والے اس کو پہچان لیں گے۔ ان میں سے کوئی کھڑے ہو کر اپنے حصے کی نماز پڑھے گا، پھر سو جائے گا، پھر کھڑے ہو کر اپنے حصے کی نماز یا قرآن پڑھے گا، پھر سو جائے گا۔ اس دوران لوگ ایک دوسرے پر چیخیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ہوا، اور گھبرا کر مسجدوں کی طرف بھاگیں گے۔ اچانک وہ دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکلا ہوا ہے۔ جب وہ آسمان کے درمیان پہنچے گا تو لوٹ جائے گا۔ حافظ بہیقی نے الباس منشور میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت نقل کی ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں: اس رات آدمی اپنے پڑوسی کو آواز دے گا کہ اے دوست، آج رات کیا بات ہے کہ میں جی بھر کے سویا اور اتنی نماز پڑھی کہ میں تھک گیا۔ پھر سورج سے کہا جائے گا کہ وہاں سے نکلو جہاں تم غروب ہوتے ہو، اور اس دن ایسے شخص کو کوئی فائدہ نہ ہوگا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان سے کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔ سورج کا یہ الٹا طلوع ہونا صرف ایک دن کے لیے ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر سورج واپس اپنے معمول کی طرف لوٹ جائے گا اور قیامت تک مشرق ہی سے نکلا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو اسے دیکھ کر
سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت کسی ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ہی ایمان نہ لا چکا۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے والی علامت کی ایک جڑواں علامت بھی ہے، یا تو یہ علامت مغرب سے طلوع آفتاب سے پہلے ہوگی یا اس کے فوراً بعد، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب قیامت کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، کیونکہ کافر ہماری باتوں پر یقین نہ لاتے۔ یہ جانور بھاری بھرکم ہوگا، اور چند روایات میں ہے کہ یہ صفا کے پہاڑ کے شگاف سے نکلے گا، اور جب لوگ کعبہ شریف میں ہوں گے تو وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان چیخ چیخ کر لوگوں کو خوف زدہ کرے گا۔ لوگ ڈر کر ایک ساتھ اور الگ الگ منتشر ہو جائیں گے، صرف مومنوں کی ایک جماعت اپنی جگہ کھڑی رہے گی۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کا جانور ہے اور وہ اب ڈر کر نہیں بھاگ سکتے۔ وہ انہی سے آغاز کرے گا اور ان کے چہروں کو ایسی جلا بخشے گا جیسے چمکتا ہوا موتی، پھر وہ روئے زمین پر بھاگے گا۔ آدمی اسے بھاگ کر نماز کی پناہ لے گا تو وہ پیچھے سے آ کر کہے گا کہ تو اب نماز پڑھ رہا ہے، پھر وہ سامنے آ کر اس کا چہرہ داغ کر چلا جائے گا۔ یعنی سورج مغرب سے طلوع ہو کر در توبہ بند کر دے گا، اور پھر اسی روز دن چڑھے جانور ظاہر ہو کر در توبہ بند ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے مومنوں اور کافروں پر نشان لگا دے گا۔ اس جانور کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے، اور یہ نشان یہودیوں اور عیسائیوں میں مارک آف دا بیسٹ کے نام سے معروف ہے۔ آخری علامت جو مسلمانوں کو نظر آئے گی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو آپ اس روز کا انتظار کیجئے جب آسمان میں ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو ان سب لوگوں پر عام ہو جائے۔ یہ ایک دردناک سزا ہے۔ چنانچہ یہ دھواں مومنوں کو نظر آنے والی چھٹی علامت ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارے رب نے تمہیں 3 چیزوں سے ڈرایا ہے۔ پہلی چیز دھواں ہے جو کہ مومن کو صرف اتنی تکلیف دے گی جتنی زکام دیتا ہے، اور کافر کا مواخذہ کرے گی یہاں تک کہ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگے گا۔ دوسری چیز جانور ہے، اور تیسری دجال۔ چنانچہ مومنوں کو دھوئیں سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا، لیکن کافروں کے لیے یہ تنبیہ ہوگی کہ عذاب اور انتقام کے نزول کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ دھواں 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس دھوئیں کے بعد یمن کی طرف سے ایک نرم ہوا چلے گی جو کہ سب مومنوں کی روح قبض کرے گی، اور صرف کافر اس کی گرفت سے بچیں گے جن پر عذاب الہی آئے گا۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت سے پہلے یمن کی طرف سے ہوا چلے گی جس میں ہر مومن کی روح قبض ہو جائے گی اور وہ مر جائے گا۔
مومنوں کے ختم ہو جانے کے بعد 4 علامات ظاہر ہوں گی۔ ان میں 3 خسوف یعنی زمین کے دھنس جانے یعنی زلزلے کی شکل میں ہوں گی۔ عرب میں ایک لشکر کے دھنس جانے کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ باقی 2 یعنی مشرق اور مغرب میں زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل لے گی، اور اس کے بعد چوتھی اور آخری بڑی علامت ظاہر ہوگی، اور یہ کائنات کے ہولناک حقیقی انقلاب کی پہلی نشانی ہوگی۔ یمن یا عدن کی گہرائی سے یا مشرق سے ایک آگ نکل کر لوگوں کو ہانکتی ہوئی سرزمین شام کے میدان حشر تک لے جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک قیامت کی پہلی نشانی کا تعلق ہے وہ آگ ہے جو مشرق سے ظاہر ہو کر لوگوں کو حشر کے لیے مغرب میں جمع کرے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگ عدن کی گہرائی سے نکل کر لوگوں کو میدان حشر میں دھکیل دے گی، جہاں وہ رات بسر کریں گے۔ جہاں وہ کیلولا کریں گے وہ وہیں کیلولا کریں گے۔ یہ آگ کسی کو پیچھے نہیں رہنے دے گی، بلکہ جو پیچھے رہا اسے کھا جائے گی اور باقیوں کو ہانکتی ہوئی شام میں بپا میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور ایک بہت بڑا بگل ہے جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام 3 بار پھونکیں گے۔ پہلی پھونک یا نفخہ گھبراہٹ کا نفخہ ہوگا، یہ خاصا طویل ہوگا جس کو سن کر آسمان و زمین پر رہنے والے سب ڈر جائیں گے سوائے انبیاء اور شہداء کے۔ اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچا لے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو گئے۔ یہی وہ نفخہ ہے جس سے پوری کائنات بری طرح لرزنے لگے گی، اور ایک زبردست زلزلے سے جیسے ہر جوڑ کھل جائے گا، زمین لرز جائے گی، پہاڑ گر کر زمین کے برابر ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو کر ذروں کی مانند بکھر جائیں گے، سمندر پھٹ کر ایک دوسرے میں گر جائیں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں تبدیل ہو جائیں گے، کشش ثقل یا گریوٹی کا خاتمہ ہو جائے گا، سورج، چاند، ستارے سب کی روشنی جاتی رہے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا اور کائنات اسی طرح کوہر اور بخارات میں تبدیل ہو جائے گی جیسے تخلیق سے پہلے تھی۔ یہ نفخہ جب آئے گا تو زمین پر موجود انسان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور پھونکیں گے، یہ بے ہوشی کا نفخہ ہوگا، انبیاء اور شہداء سمیت زمین و آسمان کی تمام مخلوق بے ہوش ہو کر مر جائے گی، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے بچانا ہوگا، اور یہ 8 فرشتے ہوں گے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، موت کا فرشتہ اور عرش اٹھانے والے 4 فرشتے۔ اور سور میں پھونک ماری جائے گی سو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ بچانا چاہے۔ پھر اس میں دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو دفتن سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عرش اٹھانے والے 4 فرشتوں کی روح قبض کر لی جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور موت کا فرشتہ باقی رہ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہے گا کہ تو میری مخلوق ہے، جب میں نے ارادہ کیا تجھے پیدا کیا، اب تو بھی مر جائے۔ چنانچہ
ملک الموت بھی مر جائے گا اور سوائے اللہ کی ذات کے کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کیا 40 روز؟ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں۔ پوچھا 40 ماہ؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ پوچھا کیا 40 برس؟ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر کے تیسری بار سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ یہ نفخہ مر کر اٹھنے کا نفخہ ہوگا۔ سور میں اتنے سوراخ ہوں گے جتنی مخلوقات کی روحیں ہیں۔ روحیں جسموں میں واپس سرایت کر جائیں گی۔ جسم قبروں سے اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے کھڑے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ دن تو بڑا سخت ہے، اور مومن کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے غم کو ہم سے دور کر دیا۔ آنے والے مرحلے کے واقعات، اس کے فتنوں اور مارکوں سے عدم واقفیت ان فتنوں کے جال میں پھنسا کر انسان کو ہلاکت کے گڑھوں میں دھکیل سکتی ہے۔ ان سے آگہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے تناظر میں ضروری ہے جس میں ارشاد ہوا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی رہتا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، کچھ مہلت ہے، کوئی نیک عمل کرنے کی اور گناہوں سے توبہ کرنے کی۔ پیشتر اس کے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے، یہ گھڑیاں گزر جائیں اور ہمارا وقت اختتام کو پہنچے، یعنی اینڈ آف ٹائمز۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح،
لا إله إلا الله. اپنا، دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا.